الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. لائق صد احترام حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر و موقر حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم سب کے لیے آج بڑی خوشی، مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مدرسے کی برکت سے دین کی نسبت پر جمع ہونے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں سننے اور سنانے کی توفیق میسر فرمائی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے اس اجتماع کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، اور جو قرآنی اور نبوی پیغام اس موقع پر ہمارے سامنے آئے، باری تعالی ہم سب کو ان پیغامات و نصائح پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے۔ اس موقع پر ہم سب کی جانب سے مبارکبادی اور حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں وہ خوش نصیب بھائی کہ جن کے سینوں کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے۔
جنہوں نے اسی درسگاہ میں اپنے اساتذہ کرام کے زیر تربیت رہتے ہوئے کلام اللہ کی تلاوت کا سلیقہ سیکھا اور پھر آیات قرآنیہ کو اللہ کے کرم سے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، حافظ قرآن بنے، آج کی یہ مجلس، یہ محفل، یہ عظیم الشان پروگرام در حقیقت انہی حفاظ کرام کے اعزاز و اکرام میں منعقد کیا گیا ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد حضرات علماء کرام کے دست مبارک سے ان کے سروں پر اعزاز کی دستار بھی باندھی جائے۔ اللہ تعالی ان تمام حفاظ کرام کو جو اس موقع پر اعزاز سے نوازے جا رہے ہیں، اپنے مقدس کلام کی خدمت کے لیے اور دینی پیغام کو عام کرنے کے لیے قبول فرمائیں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائیں، عمر میں برکت عطا فرمائیں۔ جہاں یہ حفاظ کرام مبارکبادی کے مستحق ہیں، وہیں اس مدرسے کے بانیان، منتظمین و ذمہ داران اور اساتذہ کرام بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، جن کی مسلسل جد و جہد، کاوش اور محنت کے نتیجے میں تعلیمی ماحول اس مدرسے کے اندر پیدا ہوا، اس سے استفادے کا موقع اہل علاقے کو نصیب ہوا۔ اگر اساتذہ کرام کی یہ محنتیں نہ ہوتی، منتظمین کی یہ جد و جہد اور کاوش نہ ہوتی، تو شاید علاقے والوں کو یہ تعلیمی ماحول میسر نہ ہو پاتا، اور جتنے استفادے کا موقع ملا ہے اتنے استفادے کا موقع نہ مل پاتا۔ اس لیے جہاں یہ حفاظ کرام مبارکبادی کے مستحق ہیں، وہیں مدرسے کے ذمہ داران و اساتذہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور ان حفاظ کرام کے والدین بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو آباد رکھیں، شاداب رکھیں، اور اس کی خدمات کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر فرمائیں۔ یہ مدارس اور یہ دینی مکاتب، سچائی یہ ہے کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارے ہونے چاہیے، اس لیے کہ اس ملک میں غیروں کے درمیان اگر ہم اور آپ اپنے دینی اور ایمانی تشخص کے ساتھ، اسلامی شناخت اور پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے میں کامیاب ہیں، تو یہ اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم اور ان خدمات کا نتیجہ ہے جو انہی مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے پلیٹ فارم سے انجام دی گئیں۔ ان قربانیوں کا صلہ ہے جو ہمارے اکابر و بزرگان دین اور علماء کرام نے دین و اسلام کے تحفظ کی خاطر اس ملک کے اندر پیش فرمائی۔ مسلمانوں کا تعلق جب تک اسلام کے ان مضبوط قلعوں سے مستحکم رہے گا، مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ سے اہل ایمان کی وابستگی رہے گی، تو ان کی دینی غیرت و حمیت کو کوئی چیلنج نہیں کر پائے گا۔ ان کے دلوں سے ایمانی جذبات کو اور اسلامی حمیت کو بڑے سے بڑا دشمن نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ مدارس ہمارے اور آپ کے لیے دینی اور ایمانی اعتبار سے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب تک ہمارا اور آپ کا لنک ان پاور ہاؤسوں سے مضبوط رہے گا، تو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی کوئی طاقت
اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو پائے گی اور اپنے حملوں سے اہل ایمان کو متاثر نہیں کر پائے گی۔ مسلمان کو اس حقیقت کو جاننا چاہیے اور مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کو پروان چڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، ان کی جڑوں میں پانی ڈالنا چاہیے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کو اپنی ذاتی ضرورت کی تکمیل سے زیادہ اہم سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کی خدمات کی برکت سے ہمیں ایمانی اور اسلامی وجود کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزارنے کے مواقع میسر فرما رکھے، ورنہ آپ کو حیرت ہوگی دنیا کے بہت سے وہ ممالک کہ جہاں مسلمان 90% ہیں، 95% ہیں، ہمارے ملک میں تمام تر خرابیوں اور مخالفتوں کے باوجود دنیا کے بہت سے ملکوں میں 99-95% مسلمانوں کی آبادی کے باوجود وہاں وہ دینی اور ایمانی ماحول آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو ہمیں اس ملک کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ آپ کئی سو کلومیٹر سفر کر جائیں گے، سروں پر ٹوپیاں دکھائی نہیں دیں گی، چہرے پر داڑھیاں دکھائی نہیں دیں گی۔ ترکی جو مسلمانوں کا مضبوط ملک مانا جاتا ہے اور مثالیں دی جاتی ہیں ترکی کی، آج بھی ترکی کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سی بڑی بڑی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں امامت کرنے والا اسلامی وضاقتہ سے محروم ہے۔ امام صاحب پینٹ شرٹ پہن کر مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں ایک الماری بنی ہوئی ہے، اس میں ان کا چوغا ٹنگا رہتا ہے، عمامہ کھوٹی پر ٹنگا رہتا ہے، مصلی پر آنے سے پہلے چوغا اوڑھ لیتے ہیں، عمامہ سر پہ رکھ لیتے ہیں، آ کے نماز پڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کسی پسماندہ سے پسماندہ دیہات میں مسلمان اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ ایسی حیت اور کیفیت کا کوئی شخص ان کی امامت کے لیے مصلی پر آ جائے، چاہے مصلیان میں سے کوئی بھی دینی اور ایمانی تقاضے پر عمل کرنے والا نہ ہو اور اسلامی لباس کو پہننے والا نہ ہو، لیکن مسلمان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کا امام غیر اسلامی وضاقتہ کے ساتھ محراب پر کھڑا ہو اور امامت کرے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں ہمارے اکابر و بزرگان دین نے یہی مزاج عطا کیا ہے۔ اسی ماحول میں ہم نے اس ملک کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، یہی صورتحال ہمارے مشاہدے میں آئی ہے، اس کے خلاف ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے طاقت میں ہونے کے باوجود، اقتدار میں ہونے کے باوجود، فوج میں ہونے کے باوجود، پولیس میں ہونے کے باوجود وہ دینی اور اسلامی شناخت اور پہچان سے محروم ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مدارس اسلامیہ کا جال اور مکاتب دینیہ کا قیام ہمارے اور آپ کے اس دیار میں ہے، بر صغیر کے علاوہ دنیا کے دیگر ملکوں میں اس طرح کا نظام دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اگر کسی ملک میں ہے بھی تو وہ انہی حضرات نے قائم کیا ہے جو بر صغیر سے اس نظام کو جان کر اور سمجھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے یورپ کے مختلف ممالک میں اس نظام کو عام کیا، وہاں بھی ماحول کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی۔ اس حقیقت کو عرض کرنے کا منشا صرف یہ ہے کہ ہمیں ان مدارس کو اللہ کا عظیم الشان انعام تصور کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں سر اٹھا کر عزت کے ساتھ اور ایمانی غیرت و حمیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی مدارس دینیہ کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو مدارس و مکاتب سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
مدارس سے وابستگی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے فکر مند رہیں۔ ہر نظام کو چلانے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی فیملی ہوگی تو اسے بھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسباب و وسائل کو جمع کرنا ہوگا۔ مدارس کا نظام تو کئی سو فیملیوں کے نظام کے برابر ہوتا ہے، تو بغیر اسباب و وسائل کے نظام مدارس کو کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم اپنے خاندانی سسٹم کو اور نظام کو چلانے کے لیے اسباب و وسائل کو جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح اپنے علاقے کے مدارس و مکاتب کے نظام کو بھی زندہ رکھنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے اسباب و وسائل کو اکٹھا کرنے کی اور ضرورت کے بقدر ان کے تعاون کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے ذریعے سے اگر مدرسوں کو تعاون کیا جا رہا ہے، دین کی خدمت کی جا رہی ہے، تو ہم کسی پر احسان کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین متین کی خدمت کے لیے اور مدارس کے تعاون کے لیے قبول فرمایا۔ اس جذبے کے ساتھ اہل ایمان کو مدارس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے میدان میں متحرک و سرگرم رہنا چاہیے۔ اور وابستگی اور تعلق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جو عملی طور پر اور جذباتی طور پر مدارس و مکاتب سے وابستہ اور جڑا ہوا نہ ہو۔ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ان کو واقف اور باخبر کرائیں، ان کے ذہن و دماغ میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت ایسی راسخ کریں کہ وہ نوجوان ہونے کے بعد، عمر کے کسی بھی مرحلے میں پہنچنے کے بعد، زندگی کے کسی بھی موڑ پر جائیں یا دنیا کے کسی بھی میدان میں جائیں، وہ اپنے دین کا اور ایمان کا سودا کرنے والے اور اپنی غیرت کو اور حمیت کو نیلام کرنے والے نہ بنیں۔ انسان کا جو ذہن بنتا ہے، مزاج بنتا ہے، وہ بچپنے میں بنتا ہے۔ جیسا ماحول اس کو گھر میں ملتا ہے، ویسی ہی ذہنیت اس انسان کی پروان چڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر گھر کا ماحول دینی ہوتا ہے، ایمان کی عظمت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو بڑوں کے درمیان ہوتی ہے جس کو بچے سنتے ہیں، گھر کے افراد نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا معمول اہل خانہ کا ہوتا ہے، تو اس ماحول میں نشو و نما پانے والے بچے فطری طور پر اسی رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے آپ ان کو کیسی ہی تعلیم دے دیجئے، جب ان کی گھٹی میں دین و ایمان کی عظمت بیٹھ جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اور کسی طرح کی کوئی لالچ ان کے دل سے ایمانی غیرت کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ آج جو ارتداد کے واقعات کثرت کے ساتھ ملک میں پیش آ رہے ہیں اور مختلف جگہوں سے سننے کو مل رہے ہیں، اس میں جہاں دشمنوں کی سازشیں ہیں اور ان کی منصوبہ بندیاں ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی پلاننگ ہے، وہیں سچائی یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا قصور بھی کوئی کم نہیں۔ ہم نے مربی و سرپرست ہونے کے اعتبار سے، گھر کا ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے، باپ ہونے کے اعتبار سے، ماں ہونے کے اعتبار سے وہ کردار نہیں ادا کیا جو ایک ماں کو اور ایک باپ کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے بچوں کو وہ لائن نہیں دکھائی جس لائن پر چل کر دین و ایمان کی عظمت ان کے دل کے اندر راسخ ہو جاتی، نہ ہم نے قرآن کی تعلیم کی جانب توجہ دی، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت و عقیدت کو ان کے دلوں کے اندر اتارنے کی فکر کی،
نہ نمازوں کی طرف ان کو راغب کیا، نہ سچائی کا عادی بنانے کی ان کو کوشش کی۔ جو ماحول ہمیں ملا اسی کے حوالے ہم نے کر دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے اور اپنا فیصلہ خود کرنے لگے تو جو ان کی مرضی میں آیا وہ کر گزر گئے۔ ہر مسلمان ذمہ دار کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں اور نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے حد درجہ فکر مند رہے۔ آج اگر ہم نے اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر نہ کی تو یاد رکھیے نہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف کریں گی اور نہ آنے والا زمانہ ہمیں معاف کرے گا۔ ایک تو مسلمانوں میں تعلیمی اعتبار سے ویسے ہی پسماندگی ہے۔ بہت بڑا طبقہ تو وہ ہے جو کسی طرح کی بھی تعلیم اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو نہیں دیتا ہے۔ سب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو چاہو کرو، جہاں چاہو ملازمت کرو، جتنا چاہو کماؤ، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھلاؤ۔ سب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو تعلیم کے سلسلے میں سنجیدہ ضرور ہے، لیکن وہ سب کچھ عصری تعلیم ہی کو سمجھتے ہیں اور سارا کا سارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بہترین ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنسداں بن جائے، دنیاوی علوم سے آراستہ ہو جائے۔ اس کے لیے جتنے پاپڑ بیل سکتے ہیں وہ پاپڑ بیلتے ہیں، جتنی قربانیاں دے سکتے ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں، دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جتنی توجہ ہم اپنے بچوں کو عصری علوم سے آراستہ کرنے میں کر رہے ہیں، اگر اس کی آدھی توجہ بھی دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف اور باخبر کرنے میں کر لی تو ہم اپنے بچوں کے ایمان کے تحفظ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کمزوری یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ ایک جانب رہتی ہے، دوسری جانب توجہ نہیں ہوتی، ہوتی بھی ہے تو سرسری ہوتی۔ عصری تعلیم دلانے کے لیے معیاری سے معیاری تعلیمی اداروں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر تعلیمی اداروں میں بچوں کو داخل کیا جاتا ہے، ماہانہ ہزاروں کی فیس ادا کی جاتی ہے، لیکن بہترین قرآن پاک بچوں کو پڑھانے کے لیے، دین کے بنیادی عقائد و مسائل معیاری درسگاہ میں سکھانے کے لیے ہمیں اپنی مالی کمزوری کا شکوہ ہونے لگتا ہے اور کسی معقول نظم اور بندوبست کے نہ ہونے کا شکوہ ہونے لگتا ہے۔ ہم چاہے جس اسکول میں اپنے بچے کو پڑھائیں، لیکن یہ لازم جانیں اپنے اوپر کہ کم سے کم 1 گھنٹہ ہمارے بچے کو مدرسے یا مکتب میں دینا ہی دینا ہے۔ قرآن پڑھنا، بچوں کو پڑھانا، دین سیکھنا اور بچوں کو سکھانا، یہ ہماری وہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ اگر ہم نے اس میں غفلت و کوتاہی برتی تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہمارے لیے مشکل اور دشوار ہو جائے۔ مدارس اسلامیہ سے اور مکاتب دینیہ سے وابستگی کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ان دینی اداروں سے روحانی رشتہ ہو اور ہم اس علم سے اپنے اور اپنے بچوں کے سینوں کو منور کرنے والے ہوں جس کی تقسیم مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے اسٹیج سے اور پلیٹ فارم سے ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح کی وابستگی اور تعلق مدارس سے اور اہل مدارس سے، اہل علم سے اور دیندار طبقے سے مرحمت فرمائے، نصیب فرمائے۔ اور باری تعالی قرآن مقدس کے حقوق کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جو مدرسہ تعلیم القرآن کے زیر اہتمام ہے، میرے علم کے مطابق اس مدرسے کے قیام کے بعد یہ پہلا جلسہ دستار بندی ہے۔ اب تک جن طلبہ عزیز نے اس ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے اور وہ حافظ قرآن بنے ہیں، ان کو اتنے بڑے مجمع میں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، ان کا حوصلہ بڑھایا جائے گا۔ اصل اعزاز تو حفاظ کرام کا
اللہ کی بارگاہ میں ہوگا جب اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، اور اللہ کی جانب سے نہ صرف حفاظ کرام کو اعزاز سے نوازا جائے گا بلکہ ان کے والدین کے سروں پر بھی اکرام و اعزاز کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس سے پھوٹنے والی کرنوں کے سامنے آفتاب و ماہتاب کی کرنیں بھی مدھم اور کمزور پڑ جائیں۔ حقیقی اعزاز تو اس دن ہوگا جب اللہ کی جانب سے حافظ قرآن کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں سے 10 ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کر سکتے ہو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، تمہاری سفارش ہماری بارگاہ میں مقبول ہوگی اور ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ سے کاٹ کر جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے گا۔ اس دن شفاعت و سفارش کا حق بھی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم بھی کسی کی سفارش اور شفاعت کا حق نہیں رکھتے ہوں گے سوائے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کو تو شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہوگا، لیکن دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم اس دن شفاعت و سفارش کرنے سے ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ لوگ جائیں گے، جتھوں کی شکل میں جائیں گے، جماعتوں کی شکل میں جائیں گے، مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے سامنے اپنی حالت زار کا تذکرہ کریں گے اور درخواست کریں گے کہ بارگاہ الہی میں ہمارے حق میں شفیع بن جائیے، لیکن سب کے سب سفارش سے معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں آج اس کی اجازت ہے ہی نہیں۔ ایسے موقع پر جب کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی، حفاظ کرام کو اللہ کی جانب سے یہ حق دیا جائے گا کہ تم 10 ایسے لوگوں کے حق میں شفیع بن سکتے ہو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، ہم ان کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اس اعزاز و اکرام کا مستحق بنائے۔ لیکن اس موقع پر میں اپنے حفاظ کرام بھائیوں سے بھی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حفظ کلام اللہ عظیم الشان سعادت ہے اور اللہ کا بہترین تحفہ اور انعام ہے، اسی طرح اس حفظ کو برقرار رکھنا یہ حفاظ کرام کی عظیم ترین ذمہ داری بھی ہے۔ جس طرح قرآن پاک کا حفظ کرنا اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، اسی طرح حفظ کرنے کے بعد یا قرآن کی تلاوت سیکھنے کے بعد غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو بھلا دینا یہ اللہ کی نگاہ میں بدترین جرم اور گناہ بھی۔ حافظوں کو یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ حفظ کر کے ہم نے کام پورا کر لیا اور کامیابی کے جھنڈے ہم نے گاڑ لیے، دنیا بھی سنور گئی اور آخرت میں بھی نجات ہمارا مقدر بن گئی۔ نہیں، زندگی کے آخری قدم تک قرآنی حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا، اور حفظ کی جس دولت سے میرے مالک نے مالا مال کیا ہے اس میں جلا پیدا کرنی ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر معمولی سی غفلت کا بھی ہم نے مظاہرہ کیا اور اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والی اس دولت و انعام میں کوئی کوتاہی ہماری غفلت کی وجہ سے ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی مشکل ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، عرضت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سورة او آیة اوتیها رجل ثم نسیها۔ فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، میں نے اپنی امت کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو پایا وہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے کسی بندے یا بندی کو قرآن پاک کی کوئی آیت سکھلا دی، کوئی سورت سکھلا دی، پورا کا پورا قرآن پاک یاد کرانا یہ تو نور علی نور ہے۔ ثم نسیہا، پھر اللہ کا وہ بندہ
غفلت کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے قرآن کو بھلا بیٹھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امت کے گناہوں میں اس سے بڑا گناہ کوئی دوسرا میں نے نہیں دیکھا۔ اگر اللہ نے حفظ کلام اللہ کی دولت سے نوازا ہے یا قرآن پڑھنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، چاہے دیکھ کر پڑھنے کا سلیقہ نصیب ہوا ہو، ہماری ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ ہم تلاوت کلام اللہ کے ایسے عادی بن کر جئیں کہ ہمارے حفظ کے اندر بھی جلا پیدا ہوتا رہے، اضافہ ہوتا رہے، تلاوت میں بھی روانی پیدا ہوتی رہے۔ قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم سب قرآن کے محتاج ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، تعاہدوا بالقرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها۔ قرآن کی نگرانی رکھا کرو، قرآن کی نگہداشت کیا کرو، یعنی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، قرآن پڑھنے پڑھانے کا معمول بنائے رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، رسی توڑا کر بھاگنے والے اونٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ ہم نہیں پڑھیں گے تو قرآن پھر ہمارا مہمان بن کر نہیں رہے گا، ہماری زندگی سے، ہمارے قلب سے، ہمارے ذہن و دماغ سے رخصت ہو جائے گا۔ اور جس طرح صحرا میں گم ہو جانے والا اونٹ ہاتھ نہیں آتا، اسی طرح رخصت ہونے کے بعد قرآن پاک کو تلاش کرنا بھی ایک مومن و مسلمان کے لیے دوبھر اور دشوار ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے جن خوش نصیب بندوں کو تلاوت قرآن کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، یہ حفظ کلام اللہ کی دولت سے نوازا ہے، ان کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا ہوگا۔ ہر مسلمان کو روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ تلاوت کریں، آدھا گھنٹہ تلاوت کریں، 15 منٹ 10 منٹ بھی اگر روزانہ ہم نے قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ کر لیے تو اللہ رب العزت والجلال سال بھر میں کئی مرتبہ قرآن پاک کا ورد کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ان بھائیوں کو تو چھوڑ دیجئے جو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں، جن کی توجہ اس جانب ہے ہی نہیں۔ ان کو تو قرآن سیکھنا چاہیے، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ جو بھائی قرآن پڑھنا جانتے بھی ہیں، اللہ نے بہترین تلاوت کا سلیقہ بھی ان کو عطا فرمایا، اور کتنے حفاظ کرام بھی ایسے ہیں کہ پورا سال بیت جاتا ہے اور ایک دور قرآن پاک کا مکمل نہیں ہو پاتا۔ یہ تو اللہ نے رمضان انعام کے طور پر ہمیں مرحمت فرما دیا، جو بہت سے حفاظ کرام کے حفظ کی حفاظت کا ذریعہ اور باعث بن جاتا ہے۔ جو لوگ تراویح میں قرآن سنانے کے عادی ہیں، وہ سال بھر پڑھے نہ پڑھیں، تراویح کی برکت سے ان کو قرآن یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ صرف تراویح کے لیے قرآن یاد کرنا اور اس کا ورد کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم پوری محبت و عقیدت و دلچسپی کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے نہ ہوں۔ تو ہمارے حفاظ کرام کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آج ان کے سروں پر اعزاز کی دستار باندھی جائے گی، وہ یہاں سے یہ عزم کر کے جائیں کہ مرتے دم تک قرآنی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، صرف تلاوت سے قرآن کا حق نہیں ادا ہوگا، بلکہ قرآنی تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن نے جیسی زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے، ویسی زندگی گزارنے کا مزاج بنانا ہوگا۔ خاص طور پر جو حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، قرآن سے نسبت رکھنے والے ہیں، ان کو تو کوشش کرنی ہوگی کہ 100% ان کی زندگی قرآنی ہدایات کی ترجمانی کرنے والی۔ ایک شخص قرآن کا حافظ ہے اور چہرہ اس کا داڑھی کے نور سے منور نہیں، سر پر اس کے ٹوپی نہیں،
جسم پر اسلامی لباس نہیں، دیکھنے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حافظ قرآن ہے، دوسرے بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب حافظ قرآن ہیں، ان کو خود اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ صورت کسی حافظ کو اختیار نہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن جیسی بیش قیمت دولت آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کی لاج رکھو۔ زبان کھولو تو احتیاط کے ساتھ کھولو، نگاہوں کا استعمال کرو تو احتیاط کے ساتھ کرو، جسم کے کسی بھی عضو کا استعمال کرو تو احتیاط کے ساتھ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ اس دولت سے تمہیں محروم نہ کر دے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بہت سے حفاظ کرام ہمیں اپنے سماج میں ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک کہیں سے کہیں تک ان سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حافظ قرآن۔ انگریزی بال رکھے ہوئے، اب تو فیشن بن گیا نوجوانوں، کن پٹیاں بالکل صاف ہوتی ہیں اور بیچ میں بالوں کا گچھا ہوتا ہے۔ 50 طرح کی کٹنگ بازار میں رائج ہے، جس ہیرو نے جس طرح کی کٹنگ کرا لی بس وہی نوجوان کے دل میں بیٹھ گئی۔ باربر کی دکانوں میں بھی 10 تصویریں لگی رہتی ہیں، نوجوان بال کٹانے جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کون سے اسٹائل کی کٹنگ چاہیے، وہ جس کی جانب اشارہ کرتا ہے ویسی ہی کٹنگ ہوتی ہے اور 100 روپے اور دے کے آتا ہے، اور دکان سے باہر نکلتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت کوئی نہیں، حالانکہ چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ یہ بال زینت کے طور پر اللہ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں، اس کو معتدل انداز میں جب رکھا جائے گا تو یہ زینت کا سامان بنیں گے، اور اگر بے ڈھنگے انداز میں بالوں کو رکھیں گے تو یہ زینت نہیں بنیں گے بلکہ بدنما ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن القزع، پیغمبر علیہ السلام قزع سے منع فرماتے تھے۔ قزع کا مطلب یہی ہے کہ سر کے کسی حصے کے بال چھوٹے کر دینا اور کسی حصے کے بال بڑے رکھنا۔ اب یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جس کو دیکھو وہ اسی طرح کی الٹی سیدھی کٹنگ کرے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا کٹنگ کرائے لیکن حافظ قرآن کو تو اپنا چہرہ نہ بگاڑنا چاہیے، اس کو تو کم سے کم اپنی شکل و صورت قرآن و سنت کے رنگ میں رنگے رکھنی چاہیے، پیغمبر کی ہدایات کے رنگ میں اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے، زبان کا صحیح استعمال ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي لصاحب القرآن ان يحد مع من حد وان يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله او كما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ کسی صاحب قرآن کے لیے، قرآن سے نسبت رکھنے والے کسی انسان کے لیے حافظ قرآن کی نسبت تو بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہوتی، ادنا درجے کی بھی نسبت رکھنے والے کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں ہے کہ وہ کسی تیز کلامی کرنے والے کے جواب میں تیز کلامی اختیار کرے، کسی بدتمیزی کرنے والے کے جواب میں بدتمیزی کرے۔ کوئی ہم سے منہ زوری کرنا بھی چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ منہ زوری نہ کریں، کوئی ہمیں گالی دے بھی رہا ہے تو ہم اعراض کر کے گزر جائیں۔ ہمارے دل میں اللہ نے قرآن کا نور رکھا ہوا ہے، ہمیں یہ چیز زیب دینے والی نہیں کہ ہم اپنی زبان کو گالی سے اور بدتمیزی بھرے جملوں سے ملوث کرنے والے ہوں۔ وفی جوفہ کلام اللہ، جس کے دل میں اللہ کا کلام ہو، نہ اس کی زبان بے لگام ہونی چاہیے، نہ اس کی نگاہیں بے قابو ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی اور اصحاب قرآن کی بیان فرمائی۔ حافظ قرآن ہو اور والدین کی بات نہ مانتا ہو، حافظ قرآن ہو اور بڑوں اور بزرگوں کا احترام نہ کرتا ہو، حافظ قرآن ہو اور نمازوں کی پابندی نہ کرتا ہو، حافظ قرآن ہو اور زبان سے گالی دیتا ہو،
حافظ قرآن ہو اور لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق یہ ہونا ہی نہ چاہیے۔ ایک قرآن سے نسبت رکھنے والے انسان کے لیے یہ چیز زیب دینے والی نہیں۔ تو ہمارے حفاظ جس طرح اس موقع پر اعزاز و اکرام سے نوازے جا رہے ہیں، وہیں ان کو اس موقع پر یہ عہد کر کے بھی جانا ہے کہ ہم اس دولت عظمیٰ کی مرتے دم تک قدر کریں گے، اس کی لاج رکھیں گے، تلاوت کے بھی عادی بنیں گے اور قرآنی حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی نسبت پر منعقد ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ قرآن سے حقیقی تعلق و محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اس کی دکھائی ہوئی روشنی کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا مختلف انداز میں اپنے کلام مقدس میں تعارف فرمایا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ کر کے رخصت چاہوں گا، وقت جو مجھے دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ ارشاد ربانی، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے انسانوں، تمہارے سامنے، تمہارے پاس، تمہارے رب کی جانب سے عبرت و نصیحت اور موعظت کا سامان قرآن پاک کی شکل میں آ پہنچا ہے۔ یہ کتاب ہدایت نہ صرف تمہارے لیے نصیحت و موعظت کا کام کرنے والی ہے، بلکہ یہ تمہارے دلوں کے روگ کو بھی زائل کرنے والی اور دور کرنے والی ہے۔ جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ اللہ کے کلام سے وابستگی بنتی ہے، اور روحانی بیماریوں کا تو سب سے مؤثر علاج کلام الہی کی تلاوت ہے۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، طاقتور، تندرست و توانا رکھنے کے لیے غذا کا استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایسے ہی اپنی روح کو بھی تندرست و توانا رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے غذا کا استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو جسم لاغر و کمزور ہو جائے گا، کام کرنا چھوڑ دے گا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا، انسان کا دماغ کام نہیں کرے گا، ہاتھ پکڑنے کے لائق نہیں رہیں گے، قدم چلنے کے لائق نہیں رہیں گے، کیونکہ کمزوری جب غالب آتی ہے تو انسان اپنے بوجھ کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جس طرح جسم کو غذا سے محروم کرنے کے نتیجے میں جسم لاغر و کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کو اگر غذا نہیں دی جائے گی تو روح بھی کمزور ہو جائے گی۔ جسم کی غذا تو کھانا پینا ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر اور قرآن مقدس کی تلاوت ہے۔ کلام اللہ سے بڑھ کر ذکر باری تعالیٰ کو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، افضل الذکر تلاوت کلام اللہ۔ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جیسے کھانے پینے کی ضرورت، اسی طرح روح کو زندہ کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے ذکر الہی کی اور تلاوت کلام اللہ کی ضرورت۔ بزرگان دین اسی واسطے فرماتے ہیں کہ ذکر کا ناغہ، روح کا فاقہ۔ قرآن کی تلاوت سے ایک دن بھی اگر محرومی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پورے دن اپنی روح کو بھوکا رکھا ہے۔ جسم بھوکا رہتا ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے، روح بھوکی رہے گی تو وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اللہ قرآن مقدس میں یہی فرما رہا ہے
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ یہ کتاب ہدایت تمہارے دلوں کے روگوں کو اور بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، ہدایت کا بھی باعث ہے، اور رحمت کا اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی عنایت کا اور توجہ کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا گیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ قرآن کی یہ نعمت و دولت اگر تمہیں میسر ہے تو یہ تمہارے مالک کا فضل و کرم اور اس کی رحمت و عنایت ہے۔ اس نعمت کی حصول یابی پر جتنی بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہو اتنی خوشی کا اظہار کرو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اظہار مسرت اور اظہار خوشی کا موقع حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ نے نعمت قرآن سے نواز دیا۔ کیوں؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس لیے کہ دنیا جہاں میں جن دولتوں کو انسان سمیٹتا ہے ان سب سے بہتر نعمت قرآن اور دولت کلام اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی اور حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان